أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. آج ہمارا درس سورہ انعام کا ہے. سورہ مائدہ الحمدللہ پوری ہو چکی. سورہ انعام یا انعام کہا جاتا ہے چوپایوں کو، یعنی جانور، چار پیروں والے جو جانور ہیں ان کو چوپائے کہا جاتا ہے عام طور پہ. ان کا چونکہ اس صورت میں ان کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے اس کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا، سورہ انعام. سورہ انعام کی بہت سی فضیلتیں ہیں. بعض روایات میں ہے کہ یہ سورت پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی، اور بعض میں ہے کہ تقریباً 105 آیتیں اس سورت کی ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئیں اور بڑی شان کے ساتھ نازل ہوئیں. یعنی تقریباً 70,000 فرشتوں کے جلوے کے اندر یہ سورت نازل ہوئی کہ آسمان سے زمین تک جو ہے وہ ایک فرشتوں کی قطار تھی اور فرشتوں کا رش تھا، اور ان کے جلوے کے اندر یہ سورت آئی. یہ جو اس سورت کی فضیلتیں جو احادیث میں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. باقی ایک اس سورت کے بارے میں جو میرا الحمدللہ خاص بیماریوں کے بارے میں جو تجربہ رہا، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے شفا عطا فرمائی. ایک اللہ والے نے کسی زمانے میں مجھے اس کے بارے میں اس کا ایک وظیفہ دیا تھا کہ کینسر چاہے کسی بھی اسٹیج کا ہو، اگر سورہ انعام روزانہ ایک مرتبہ صبح کے وقت پڑھی جائے اور پانی پر دم کر لیا جائے اور 24 گھنٹے وہی پانی پلایا جائے، دوسرے دن پھر تازہ پانی دوبارہ دم کر لیں سورہ انعام پڑھ کر، اس طریقے سے کم 40 دن تک تواتر کے ساتھ یہ پڑھی بھی جائے، اس کا دم بھی کیا جائے اور پانی بھی دم کر کے وہ بھی پلایا جائے، تو الحمدللہ میرے دوستو یہ اس رب کا کلام ہے، اور اس کے باعث سے شفا ہونے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی شک نہیں کر سکتا. بعض مریض تو اللہ نے ایسے دکھائے کہ جب ان کے اوپر یہ عمل کیا گیا تو جنا اسپتال کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ وہ مریض ہی نہیں جس کا علاج پہلے چل رہا تھا. اور بعض وہ مریض جو آخری اسٹیج کے کینسر میں تھے ان کا یہ ہوا کہ الحمدللہ ان پر بیماری ہلکی ہو گئی. جس اذیت سے کینسر کا مریض گزرتا ہے اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے سب کو، اور اللہ شفا عطا فرمائے. تو ان مریضوں نے بتایا کہ ہم پہلے جس تکلیف میں تھے اب اس تکلیف میں نہیں، اگرچہ وہ بیماری ختم نہیں ہوئی جو آخری اسٹیج والے تھے، لیکن ہلکی ہو گئی اور بہت اللہ نے آسانی کے ساتھ ان کا وقت گزروا دیا. تو بہرحال یہ ایک بات تھی، میں نے کہا چلیں کسی کے کام آ جائے. سورہ انعام میں توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ ہے. توحید کا خاص طور سے اللہ رب العزت نے اسی انداز میں اس کو شروع فرمایا کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے خیر اور شر کو پیدا کیا. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، خیر و شر کو پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور ظالموں تم پھر اس ذات کو چھوڑ کر ہمارے مقابلے میں ایسے لوگوں کو معبود بنا کر پوچھتے ہو کہ جو ان چیزوں کے مالک ہی نہیں ہیں. یعنی یہ ایک جھنجھوڑ کر ایک طرح سے ان کو یعنی غیرت دلائی جا رہی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا تم اس کو چھوڑ رہے ہو اور اس کے مقابلے میں ان بتوں کو پوج رہے ہو، تم ان جو ہے وہ جانوروں کو پوج رہے ہو، اس چاند اور سورج کی پوجا کر رہے ہو. یہ گویا کہ ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ عقل سے کام لو، ایسا نہ کرو. اگلی آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا. ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی، فرمایا کہ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات، کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی پوری کائنات.
اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، یعنی تم اپنی خلقت میں غور کرو کہ تم بھی تو ایک پوری کائنات ہو، کہ تمہیں سر سے پاؤں تک ذرا تم اپنے اندر دیکھو، تمہارے اندر میٹھا چشمہ بھی ہے، تمہارے اندر کھارا چشمہ بھی ہے، تمہارے اندر سننے کی، دیکھنے کی طاقت ہے، چکھنے کی، سونگنے کی طاقت ہے، یہ بھی تو پورا ایک تمہاری دنیا ہے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، تم ان سب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ پھر اگلی آیات میں اگلی آیات میں مشرکین مکہ وہ یہ تقاضا کرتے تھے کہ جی ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے اوپر آسمانی کتاب آ رہی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ ہاں کوئی فرشتے اگر ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں تو ہم مانیں گے آپ کی بات کو، کہ ہم جب اپنے آپ دیکھ لیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ لو انزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، کہ اگر اللہ رب العزت ان کا یہ مطالبہ پورا فرما دیں تو بھی یہ نہیں مانیں گے، تو بھی یہ کہیں گے ارے یہ تو جادوگر ہے، اس نے تو جادو کے زور سے سارا کام کر دیا۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کا یہ ایک فضل رہا کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ بہت سے مطالبے کیے، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کی طرح ان کے مطالبات کو فوراً پورا نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی امت، کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے معجزات کا اور وہ معجزات پورے ہو جائیں، یعنی اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے، تو پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، اور آپ کے محبوب کے جس قوم اور جس امت میں آئے اس سے بھی اتنی محبت ہے کہ چلو آگے چل کر یہ اسلام لے آئیں، ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہو جائیں، آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے فوری طور پر ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا، بلکہ یہ مختلف نشانیوں کے ذریعے یہ بتاتے رہے کہ دیکھو مان لو، دیکھو مان لو، دیکھو مان لو۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ارے آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ان کا طریقہ یہی رہا ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کھلواڑ کیا ہے، ایسے ہی استہزاء کیا۔ فرمایا اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اور فرشتے بھی بھیج دیتے ہیں، یا یہ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ جی آپ تو ہم میں سے انسان ہیں، آپ کی بجائے کوئی فرشتہ یہ کتاب لے کر کیوں نہیں آیا؟ اگر ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دے کہ کسی فرشتے کو بھیجتے تو ظاہری بات ہے فرشتے کی بات کو یہ نہیں سمجھتے، فرشتے کو تو یہ نہ سمجھتے کہ فرشتہ کیا چیز ہے، بلکہ اسے بھی ہمیں انسانی شکل و صورت میں ہی بھیجنا پڑتا۔ جب انسانی شکل میں بھیجتے تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو ہم ہی جیسا ہے، یہ تو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، تو ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ تو فرمایا آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، یہ تو ظالم بدبخت ہیں، ان کا حال یہی رہے گا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ایک آیت میں ایک موقع پر کچھ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور اسلام کو قبول کریں، جا کر بیٹھیں ان کی مجلس میں، لیکن یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہاں، ان کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں، یعنی ہمیں اپنی توہین معلوم ہوتی ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ اور ان جو ہے وہ جو ہمارے معاشرے کے کمتر لوگ تھے ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، فرمایا کہ آپ ان غریبوں کو نہ چھوڑیے اور ان رئیسوں کو کہہ دیں کہ اگر تمہیں اسلام قبول کرنا ہے تو اسی حال میں آؤ، اللہ کے ہاں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، اللہ کے ہاں تو ایمان کا اور ایمان نہ لانے والے کا فرق ہے۔
اللہ رب العزت کو تو ایمان والے پسند ہیں، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معاشرے کے کمتر لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غریبوں کو نہ چھوڑیں۔ اس سے پہلے ایک اور آیت میں ایک بات جو درمیان میں رہ گئی کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی الحمدللہ، یعنی یہود مدینہ آپ مدینے میں جو یہودی تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ جی ہمیں کیا معلوم کتاب اتری نہیں اتری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں کیا ہیں، یعنی یہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ ایسی ہی باتیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ ان ظالموں کو یہ بتاؤ کہ تم تو اللہ کے نبی کو اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہو۔ جب کسی ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کتابوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ اتنی زیادہ اور اتنی واضح ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے زیادہ محمد کو پہچانتے ہیں، کہ ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے کوئی غلط کاری کی ہو، مجھے دھوکہ دیا ہو، اس لیے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ ہاں جی میری بیوی جو ہے پاک باز ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نشانیاں اتنی ہیں ہماری کتابوں کے اندر، اور یہ نشانیاں کسی اور پر ثابت آ ہی نہیں سکتی، تو لازمی یہ صرف محمد پر ثابت آ رہی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی یہی کہا کہ یہ اللہ کے نبی کو اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، لہٰذا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، ورنہ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ آئے نہ آئیں لیکن آپ غریبوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ ان غریبوں کو بھی کہہ دیں، ان کو سلام کہہ دیں اور یہ کہیں کہ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور اگر تم سے کبھی کوئی زیادتی ہو جائے اپنے نفس پر، کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو وہ رب بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے دربار سے مایوس نہ ہونا، اس نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اس رب نے چاہے تم امیر ہو یا غریب ہو، چاہے تم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، اس رب کے ہاں تمہاری یہ قدر و قیمت ہے کہ وہ تمہیں اس نے محبوب بنا لیا ہے۔ اب اگر تم سے کبھی غلطی بھی ہو جائے تو رب سے مایوس نہ ہونا، بلکہ فوراً توبہ کر لینا، جیسے دوسری آیت میں ہے نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہاں پر فرمایا رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کر لینا اور میری طرف لوٹ کر آ جانا۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، رحمت 100 حصے پیدا کی، صرف ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے، جس کے نتیجے میں ماں کی محبت اپنی اولاد سے، باپ کی اپنے بچوں سے، جانوروں کی اپنے بچوں سے، یہ جتنے بھی آپ کو قدرت کے نظارے دنیا میں نظر آتے ہیں، جتنی بھی یہ محبت کی کہانیاں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ صرف اس ایک حصے کا کمال ہے۔ تو جس کے پاس 99 حصے ہیں اس کی رحمت کا اندازہ فرمائیں کہ وہ کتنا کریم ہوگا، وہ کتنا رحیم ہوگا، وہ کس قدر اپنے بندوں کو چاہتا ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں دیکھو مجھ سے مایوس نہ ہو، غلطی ہو جاتی ہے، کمزور ہیں تم، کمزور ہو، ضعیف ہو، لیکن غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لو۔ جو جب تک اپنی غلطی پر ڈٹو گے نہیں،
جب تک ہٹ دھرمی نہیں دکھاؤ گے، جب تک انکساری اور عاجزی کے ساتھ میرے دربار میں آتے رہو گے اور یہ کہو گے کہ اللہ میں اقراری مجرم ہوں، مجھے معاف فرما دے، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا یہاں تک کہ حالت غرغرہ پیدا نہ ہو جائے۔ یعنی جب تک تمہاری وہ حالت نہ ہو جائے جس کو کہا جاتا ہے کہ بس موت آ رہی ہے، اس سے پہلے تمہاری توبہ، ہر قسم کی توبہ تمہاری قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اسی طرح ان آیات کے اندر، اس صورت کے اندر ان چیزوں کو، چند چیزوں کو بیان کیا، اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور رب کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، یہ خسارے کے اندر ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیا کے ان چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی یہ دنیا کے دھوکے کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو بس دنیا ہی چاہیے، آخرت کچھ نہیں ہے۔ فرمائیے دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ایک دن آنے والا ہے جو تمہیں جو خیر ہے اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، اور اگر شر ہے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا اگلی آیات میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اے محبوب یاد رکھے، جب اللہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب میرا رب تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ ہی کی طرف متوجہ رہو۔ پھر چند رکوع کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک بیان فرمایا کہ یہ جو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ یہ جو تمہارے اوپر حالات آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں تنبیہ کی جائے اور تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ لیکن فرمایا جب کوئی رجوع نہیں کرتا اور ہماری آیتوں کو بھلاتا چلا جاتا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب وہ ہمارے ذکر کو بھلاتا چلا جاتا ہے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم اس پر دنیا کو وسیع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ذرا غور کریں اس بات پر، فرمایا جب کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوا اور اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اپنی سرکشی میں بڑھ گیا اور نافرمانی میں بڑھ گیا، حتیٰ کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اور بڑھنے دیتے ہیں اور بڑھنے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اس پر وسیع کر دیتے ہیں، مال و دولت اس پر وسیع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت کے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی کوئی خوش نصیب آدمی ہے، یا جو ہے نا اللہ اس کو پسند ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند فرما رہے ہیں، بلکہ فرمایا ہم اس کو بڑھنے دیتے ہیں، مال و دولت میں اس کو اور زیادہ دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن پھر اس کو سزا بھی پوری دی جائے، تاکہ پھر قیامت کے دن اس کی پکڑ بھی پوری ہوگی، اور پھر یہ آخر ایک دردناک عذاب کو قیامت کے دن سہے گا۔ اس کے بعد میرے دوستو ایک وہ مشہور واقعہ جس کے بارے میں کتابوں میں ہم نے بہت پڑھا تھا، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ جب ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ اچھا کیا یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بہت چمکدار ہے، لیکن جب چاند آیا تو وہ ستارے چھپ گئے، تو کہا کہ اچھا جو غائب ہو جائے میں اس کو خدا کیسے مان لوں، وہ تو خدا نہیں ہو سکتا جو غائب ہو گیا، تو پھر چاند خدا ہوگا اس لیے کہ چاند کی روشنی زیادہ ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور چاند بھی غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ارے یہ تو چاند بھی غائب ہو گیا تو میں اس کو خدا کیسے مانوں، اچھا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو سورج آیا ہے اور بہت چمکدار ہے، روشنی بھی زیادہ ہے، تو یہ خدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بڑے انداز میں بیان کیا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، کہیں فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہیں فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یعنی آخر میں کہا کہ اچھا یہ جو سورج ہے کیونکہ سب سے زیادہ روشن ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، تو یہ کوئی خدا ہو سکتا ہے۔
لیکن جب رات آئی سورج کو چھپا لیا۔ فرمایا کہ ایسے خداؤں کو میں نہیں مانتا، جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں تو ایسے رب کی طرف اپنی توجہ کرتا ہوں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں تو ایسے رب کی طرف اپنی توجہ کرتا ہوں جس نے ان آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور یہ ان سب سے بلند اور برتر ہے، یعنی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی، وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ تمام قدرت کا مالک ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ رات کے اندر وہ غائب ہو جاتا ہے، دن میں آ جاتا ہے، دن میں غائب ہوتا ہے، رات میں آ جاتا ہے۔ ایسے خداؤں کو میں نہیں مانتا، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو ان سب سے بلند و برتر ہے، اور میں اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں شمار نہیں ہونا چاہتا، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کچھ رکوعوں کے اندر ایک رکوع میں تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا نام ذکر کیا گیا، جس سے مقصود یہ ہے کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کو بھی تکلیفیں آئی ہیں، سب کو پریشانیاں ہوئی ہیں، لہٰذا آپ اس سے پریشان نہ ہوں اور اللہ کی طرف رخ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرنے والے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اے اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس دانے سے ایک جڑ بنتی ہے اور ایک تنا نکلتا ہے، کون ہے اس کو پھاڑنے والا؟ تمہیں اوپر کیچڑ نظر آتی ہے، کھاد نظر آتی ہے، مٹی نظر آتی ہے، لیکن جب اس میں سے پودا نکلتا ہے، کسی کے اندر سے انار نکل رہا ہے، کسی میں سے انگور نکل رہا ہے، جبکہ زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، کھاد ایک ہے، بیج ایک ڈالا جا رہا ہے، اور اس میں مختلف انداز کی چیزیں نکل رہی ہیں۔ آخر یہ کون ہے ان کو پیدا کرنے والا؟ تمہیں یہ عقل نہیں ہے؟ تم ان چیزوں کو نہیں سوچتے کہ ذرا سوچو اس کے اندر کہ اللہ نے ایک انار پیدا کیا، تہ بتہ اس کے اندر ذرا دیکھو، غور کرو، انار کے دانوں کو کس طرح محفوظ کر دیا، کس طرح اندر اس کے اندر ایک پتلا سی جھلی اور چھلکا لگا دیا، کیا تاکہ وہ تمہیں جب تم فائدہ اٹھانا چاہو تو اس میں سے دانوں کو نکال لو، اس کا رس خراب نہ ہو جائے، اس کے اوپر ایک موٹی پٹی چڑھا دی، یعنی چھلکا موٹا کر دیا تاکہ انار گرے بھی تو اندر کے جو دانے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح تم ایک ایک چیز پر غور تو کرو کہ وہ تمہارا رب کتنا کریم اور کتنی قدرت والا ہے، کہ تمہارے لیے اس نے کیسی کیسی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن تم اس کے باوجود ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں سوچتے۔ اگلی آیت میں مشرکین نے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے تو ہم یقین نہیں کرتے۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ استنجا فرما رہے تھے ڈھیلوں سے، جیسے عام طور پر ہوتے ہیں نا، پہلے تو زیادہ تر ڈھیلے استعمال، پتھر استعمال ہوتے تھے، ڈھیلے استنجا فرما رہے تھے کہ ایک داہریہ جو ہے وہ آ کر سوال کرنے لگا کہ جی میں تو خدا کو نہیں مانتا۔ بھائی کیوں نہیں مانتا؟ نظر نہیں آتا۔ آپ نے وہی ڈھیلا جس سے استنجا فرما رہے تھے نا، اس کے سر پر دے کر مارا۔ اب وہ ایک دم کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا درد ہو رہا ہے مجھے۔ فرمایا دکھا۔ کہنے لگا کوئی درد دکھانے کی چیز ہے؟ تو فرمایا میرا رب بھی دکھانے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ جیسے تجھے یہ درد نظر نہیں آ رہا لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ تو کہہ رہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، تو ایسے ہی میرا رب موجود ہے، ہمیں یہ ہمارا دل محسوس کرتا ہے۔ وہ تیری یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تو رب کو دیکھ سکے، ورنہ رب تو دکھائے، جنت کے اندر نظارے ہوں گے رب کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ہر جمعے کے دن جو سب سے بڑی نعمت جنت میں ملے گی وہ رب کا دیدار ہے، جو ہر جمعے کے دن حاصل ہوگا۔ پھر وہ تفصیل کہیں چلی جائے گی تو یہ رہ جائے گا۔
تو بہرحال فرمایا کہ وہ رب لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تم جو ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی میں جنات کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا، تو تنبیہ ہے کہ اللہ کے بندو، انسان اور جنات یہ تو رب نے پیدا کیے ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر جنات کو جو اس کی مخلوق ہے تم اس کو رب بنا رہے ہو۔ میرے دوستو، اسی انداز میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی توحید کو بار بار ذکر کیا ہے، مختلف انداز سے یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا رب وہی ہے جو ایک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، تمام اختیارات کا مالک، قدرت کا مالک ہے۔ پھر میرے محترم، یہ آخر کے اندر ایک بہت اہم بات کی طرف اس رب العزت نے ہمیں متوجہ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا کہ تم دوسروں کے یعنی دعوت کا ایک طریقہ بتا دیا کہ دیکھو اس انداز میں دعوت دو، توحید کی دعوت، اعمال کی دعوت، دوسروں کو دین پر آنے کی دعوت اس انداز میں دو کہ ان کے معبود باطلہ کو برا مت کہو۔ کتنا بڑا پیارا گر ہے۔ فرمایا ان کو دعوت دو لیکن ان کے معبودوں کو برا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو وہ تمہارے رب کو برا کہیں گے۔ جو حدیث میں آتا ہے نا، فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے گا؟ فرمایا ہاں، جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم نے پہل کی اور تم نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ تو اسی طرح اس آیت میں فرمایا کہ تم ان کے باطل معبودوں، دعوت تو دینی ہے لیکن مثبت انداز میں دینی ہے، طریقے کے ساتھ دینی ہے، محبت کے ساتھ دینی ہے۔ اس انداز میں نہیں دینی کہ بس تو غلط ہے، تو فاسق و فاجر ہے، تو کافر ہے، یعنی ہر ایک کا درجہ ہے۔ میں نے کہا نا، دعوت ہر ایک کی، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو۔ ایک مسلمان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں نا، اب مسلمان کہ نہیں تیرا عقیدہ غلط ہے، تو فلاں کی پوجا کرتا ہے، تو ایسا، یہ طریقہ قرآن نے اس سے روکا ہے کہ یہ طریقہ تمہارا غلط ہے، تم ان کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہیں گالی دیں گے۔ احسن طریقے سے ان کو جو ہے وہ دین کی طرف لے کر آؤ، احسن طریقے سے دعوت دو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ 8واں پارہ جو سورہ مائدہ کے کچھ رکوع 8ویں پارے میں ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر بہت خلاصہ میں اس کا صرف عرض کر دیتا ہوں، آدھے پارے کا تقریباً جو سورہ مائدہ ختم ہو رہی ہے۔ شروع اس انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر فرشتوں کو اتار دیں اور مردے زندہ ہو کر ان کافروں سے گفتگو کریں اور آپ کی گواہی دیں تو بھی یہ نہیں مانیں گے، ان کا تو انکار کرنے کی روش ان کی ہو چکی ہے، ان کی فطرت بن گئی ہے انکار کرنا، لہٰذا ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اسی آیت میں آگے چل کر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کی مثال زندوں کی سی ہے، اور جو بغیر ایمان کے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے، ان کی مثال مردہ کی سی ہے، مردے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں 2-3 رکوع کے اندر ان مشرکوں کی کچھ قبیح عادات تھیں، ان کے کچھ عجیب حماقتیں آپ کہہ لیں، ان کے رسم و رواج کہہ لیں، ان کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ، جس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے جب یہ زمینوں کا، جیسے زمین کا جو کیا کہتے ہیں گندم وغیرہ نکلتی ہے، یا اپنے مال میں سے جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے شرکاء کے بھی حصہ رکھتے تھے، یعنی اپنے معبودوں کا، اللہ کا بھی حصہ، اپنے معبودوں کا بھی حصہ، اپنا بھی حصہ۔ اور پھر یہ کرتے تھے کہ اگر اللہ کا جو حصہ ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے ہمارے حصے میں کچھ نہ ملے، لیکن جو ان کے معبودوں کا حصہ، اس میں اگر اللہ کی طرف کا کوئی حصہ آ جاتا تو کہتے چلنے دو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی گویا کہ اس کے اندر بھی ڈنڈی مارتے کہ جو اللہ کا حصہ پورا پورا نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے معبودوں کو ترجیح دیتے تھے، یوں سمجھ لیں آپ۔ پھر دوسری بات یہ کرتے تھے کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیا تھا کہ بھئی یہ جانور ہیں، اس کے اوپر صرف ہمارے مذہبی جو پیشوا ہیں
یعنی پادری ہیں اور وڈیرے ہیں، فلاں ہیں، یہ ان کے لیے مخصوص ہے، ان کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ جانور یہ صرف ذبح کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یہ جانور یہ صرف سواری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تیسری ان کی ایک عجیب سی حماقت یہ تھی کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتے اور اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا، اگر وہ بچہ زندہ ہوتا تو کہتے یہ مردوں کے لیے اس کا کھانا حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے اب یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کھانا حلال ہے۔ یعنی عجیب و غریب انداز میں یہ تقسیم کی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری ان کی نیری جاہلیت ہے، یہ سب ان کی شرکیہ باتیں ہیں، اور اصل تو حلال اور حرام وہ ہے جو میرے رب نے بیان کر دیا۔ جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ حلال ہے، اور جو اس نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، باقی یہ سب ان کی بیکار اور فضول باتیں ہیں۔ آخر کے اندر میرے دوستو اس صورت کے اندر ایک 10 نکاتی وصیت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت کہا جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ ان کو یہ چیزیں بتا دیں کہ یہ کام کرنے اور نہ کرنے کے 10 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کیا ہیں وہ؟ فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں قرآن کریم 10 باتیں بیان کر رہا ہے جسے مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی بتایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یعنی یہ وہ 10 باتیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائیں، اور تمام سابقہ پیغمبر جتنے گزرے ہیں سب کا متفقہ، یعنی سب کے ہاں یہ چیزیں عبادت اور اس کے اندر کرنے اور نہ کرنے کی ہیں۔ یعنی کسی بھی نبی کے ہاں ان چیزوں میں سے یہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں کرنے کی، یعنی جو اس میں حکم کرنے کا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کرنا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں امم سابقہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کے اندر یہ چیزیں متفقہ ہیں۔ یعنی ایک متفقہ ایجنڈا ہے کہ جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اس پر عمل کرنا ضروری ہے تمہارے لیے بھی، اور اب جو یہودی اور نصرانی ہیں ان کے لیے بھی اسلام لانے کے بعد یہ ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ والدین کو تمہاری گفتگو سے، تمہارے انداز سے، تمہاری بات سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس طرح والدین کا خیال رکھو۔ نمبر 3، اولاد کو قتل نہ کرنا فقر کے ڈر سے، یا جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، بچیوں کو جو ہے نا اپنی عار اور ننگ سمجھتے تھے، اپنی توہین سمجھتے تھے، بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، یہ منع کیا کہ اولاد کو قتل نہ کرنا، بدکاری اور فحاشی نہ کرنا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیموں کا مال نہ کھانا، وزن صحیح تولنا، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور جب بات کرو سچی بات کرنا، جھوٹی بات نہ کرنا، اور پھر آخر میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہی میرا راستہ ہے، اور جو اس راستے پر چلے گا وہی گویا کہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے، کہ جو ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ گویا قرآن پر عمل کرنے والا ہے، وہی صحیح راستے پر ہے۔ اور پھر آگے اس کے اندر فرمایا آگے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا روزہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بتا دیا کہ یاد رکھو اے ایمان والو، تمہارا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اگر کہیں بھی غیر کا کچھ شک آ گیا، شائبہ آ گیا تو وہ پھر خالص نہیں رہے گا، اور وہیں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج الحمدللہ یہ سورہ انعام ہماری پوری ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ سورہ اعراف کا درس ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ وما علینا